بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجلی قدرت صفحہ 30۔ یہ روایات متعلقہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز۔ جب آپ سن 1912 میں حج کو تشریف لے گئے ہیں، میں آپ کی روانگی سے پہلے قادیان میں حاضر ہوا تھا۔ میں نے ام المومنین سے اجازت چاہی۔ حضرت ام المومنین نے فرمایا، جب تک حضرت میاں صاحب حج سے واپس تشریف لائیں آپ یہیں ٹھہریں، اور ہر نماز میں حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کے لیے درخواست کر دیا کریں۔ شام کو اگر کوئی کام ہوگا تو وہ آپ کو بتا دیا جایا کرے گا۔ چنانچہ میں نے قادیان میں قیام رکھا اور حسب ہدایت عمل کرتا رہا۔ جب حضور واپس تشریف لائے تو مجھے ایک چوتھ ہی عنایت فرمائی گئی، جس کے کناروں پر حضرت ام المومنین نے آپ کے نام سرخ دھاگے سے لکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ سارے سفر حج میں میرے کمر کے نیچے رہی ہے، اور آپ نے اپنا ایک مصلی اور جائے نماز بھی مجھے عنایت فرمایا۔ 1913 میں تہجد کے وقت میں تلاوت قرآن کریم کیا کرتا تھا اور ہر ماہ قرآن کریم ختم کیا کرتا تھا۔ 15 تاریخ کو جب میں 15واں پارہ پڑھ رہا تھا اور میں اس آیت پر آیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، تو کشفی حالت طاری ہوئی اور اس آیت پر بِهِ نَافِلَةً لَكَ سے اخیر تک لکیر کھینچی ہوئی تھی اور اس پر 1914 کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ وہ حالت دور ہونے پر میں نے اس آیت کے اعداد نکالے تو وہ 1914 تھے۔ صبح میں نے ایک خط میں حضرت میاں صاحب کو لکھا کہ یہ کشف مجھے یہ دکھایا گیا ہے۔ آپ نے مجھے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ 1914 میں حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب آپ خلیفہ منتخب ہوئے تو اس کی اطلاع مجھے ملی، تو بیعت کرنے کے واسطے قادیان آیا۔ آپ بالا خانہ میں صبح کے وقت ڈاک ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اس وقت مکرمی محترم نواب محمد علی خان صاحب اور خلیفہ رشید الدین صاحب اور مولوی محمد اسماعیل صاحب اور خاکسار موجود تھے۔ آپ نے نواب صاحب سے فرمایا کہ ہمارے میاں کو اللہ تعالیٰ نے سال بھر پہلے ہماری خلافت کے متعلق بتا دیا تھا۔ نواب صاحب نے فرمایا، آپ کے میاں کون؟ حضور نے فرمایا، یہ میاں قدرت اللہ سنوری صاحب، اور مجھے فرمایا کہ وہ بات اب بتاؤ 1914 سن نکلنے کی۔ میں نے سارا کشف عرض کیا۔ آپ نے مولوی محمد اسماعیل صاحب سے فرمایا، اس کی عدد آپ نکالیں۔ انہوں نے اعداد نکالے اور بتایا، حضور واقعی 1914 ہی نکلتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، وہ وقت اشاعت کا نہیں تھا، اب فوراً اخبار الفضل میں شائع کر دیں۔ اور ہفتہ وار اخبار الفضل کو آپ نے ہفتہ میں 3 دفعہ کر دیا تھا۔ میں نے فوراً وہ مضمون ایک اشتہار کی صورت میں لکھا جس کا ہیڈنگ تھا، احمدیہ جماعت کے لیے نادر تحفہ، اور اس کشف کے علاوہ اپنے کئی ایک خواب بھی اس میں لکھے۔ اخبار کے دفتر سے معلوم ہوا کہ کاپی لگ چکی ہے اور اگلے پرچے میں شائع ہوگا۔ آپ نے فرمایا، بطور ضمیمہ اسی اخبار میں شائع کیا جائے۔ چنانچہ وہ 4 صفحے کا ضمیمہ اسی اخبار کے ساتھ شائع ہوا، لیکن میں نے اس کی بہت تلاش کی ہے، مجھے نہیں ملا۔ 1914 میں میری ہمشیرہ کے متعلق مجھے آپ نے ذاتی خط لکھا کہ میں سفارش کرتا ہوں آپ اپنی ہمشیرہ صاحبہ کی شادی منشی نور محمد صاحب ہیڈ کلرک سے کر دیں۔ منشی صاحب کی پہلی بیوی بھی موجود تھی۔ میں نے جواب دیا، عرض کیا کہ رشتہ ہمشیرہ صاحبہ کا والد صاحب کے اختیار میں ہے۔ میں ان دنوں ڈکسائی کی چھاؤنی یعنی شملہ کے پاس ایک گاؤں تھا۔ یہ خط تو لکھ دیا مگر مجھے اطمینان نہ تھا۔ میں پہاڑ سے 2 دن کے لیے سنور گیا اور والد صاحب سے عرض کی۔ آپ نے فرمایا، اور تو کوئی اعتراض نہیں، عمر برابر ہونی چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ خلیفہ صاحب کا حکم ہے، دوبارہ غور کر لیں۔ والد صاحب نے منظور فرما لیا۔ میں نے حضور کی خدمت میں تحریر کر دیا، صرف ایک شرط ہے کہ آپ لڑکی کے ولی ہو جائیں اور نکاح پڑھ دیں، ہمیں منظور ہے، اور کوئی شرط نہیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت ہمشیرہ صاحبہ کا نکاح بطور ولی پڑھا۔ 1918 میں میری ہمشیرہ کا رخصتانہ کا سوال تھا۔ میں نے حضرت ام المومنین سے عرض کیا کہ آپ رخصتانہ کرانے سنور تشریف لے چلیں۔ انہوں نے فرمایا، آپ میاں صاحب سے درخواست کریں، وہ مجھے ارشاد فرماویں، میں چلوں گی۔ میں نے حضور سے عرض کیا اور فرمایا، اگر اماں جان تشریف لے جانا چاہیں تو میں خوشی سے جائیں۔ میں نے آ کر اماں جان سے عرض کیا کہ حضور ایسا فرماتے ہیں۔ اماں جان نے فرمایا، تم جا کر ان سے کہو کہ وہ مجھے خود بھجوائیں تو جاؤں گی۔ خلافت کے حکم سے جانا ثواب کا موجب ہوتا ہے۔ 2 دفعہ حضرت صاحب نے اعتراض کیا، آخر مان لیا اور فرمایا، اچھا جاؤ عرض کر دو۔
میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ سنور جائیں۔ چنانچہ آپ برات کے ساتھ قادیان سے سنور تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ مرزا ناصر احمد صاحب جنہوں نے ابھی قرآن شریف کا آخری پارہ حفظ کیا تھا، اور نصیرہ بیگم بنت سید ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب تھے۔ برات کے رخصت ہونے کے موقع پر آپ نے فرمایا، قدرت اللہ میرا دل یہاں سے جانے کو نہیں چاہتا۔ میں نے بڑی خوشی سے عرض کیا، حضور کی بڑی مہربانی، جب تک دل چاہے ٹھہریں۔ چنانچہ آپ نے 10 یوم قیام فرمایا۔ نابھا، پٹیالہ، سنگرور اور ہرسد ریاستوں کے احمدی روزانہ کثیر تعداد میں آتے تھے، اور 10 دن کے بعد آپ پٹیالے سے روانہ ہو کر قادیان تشریف لے گئیں۔ نمبر 5، میرے پاس امیر صاحب مستری حسین خان مرحوم سنور کا خط ڈکسائی چھاونی کے قریب کٹھاری دہ میں شملہ کے پاس علاقہ ہے، اس میں پہنچا۔ انہوں نے لکھا کہ پٹیالہ میں جماعت کی درخواست پر حافظ محمد ابراہیم صاحب 1 ماہ سے آئے ہوئے تھے، اور ہم نے قادیان شریف حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ 1 ماہ حافظ صاحب کو سنور رہنے کی اجازت دی جائے۔ حضور نے تحریر فرمایا کہ میں جماعت سنور سے ناراض ہوں، اس وجہ سے اجازت نہیں دیتا۔ امیر صاحب سنور نے مجھے لکھا کہ برائے مہربانی آپ قادیان جا کر حضرت صاحب سے معافی لے دیں۔ میں نے ان کو لکھا کہ سیکرٹری صاحب مولوی محمد تقی صاحب کو فلاں دن راجپورہ بھیج دیں، میں گاڑی سے آؤں گا، میرے ہمراہ قادیان شریف چلیں، انشاءاللہ تعالی معافی لے لی جائے گی۔ میں نے ایک خط حضور کی خدمت میں لکھا کہ میں دورہ پر رہتا ہوں، سنور کی جماعت میں میرا نام ہے اور چندہ بھی وہیں دیتا ہوں، مگر ان کے کاموں سے مجھے کچھ تعلق نہیں۔ مجھے یہ خوف ہے کہ شاید آپ بھی مجھ سے ناراض ہوں گے، اور وہ 2 ماہ سے میرے خطوط کا جواب نہیں آیا، اس وجہ سے اور بھی خیال پختہ ہوتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر قادیان شریف معافی کے لیے آؤں تو ایسا نہ ہو کہ آپ فرما دیں کہ قادیان سے نکل جاؤ، ایسی صورت میں میری جان نکل جائے گی۔ حضور نے خود اس چٹھی کا جواب نہیں دیا، بلکہ قاضی اکمل صاحب کو اشارہ فرمایا کہ یہ جواب لکھو۔ میں سمجھ گیا کہ اکمل صاحب کو کیا ضرورت حضور کا اشارہ ہے۔ اکمل صاحب نے مجھے لکھا کہ آپ کا خط حضرت اقدس کے پیش ہوا، اتفاقاً میں وہاں موجود تھا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دورہ پر رہتے ہیں اور اپنا پتہ نہیں لکھتے، ان کو جواب کیسے دیا جاوے۔ دوسرے وہ لکھتے ہیں کہ میرا پیر ناراض ہے، میں ڈرتا ہوں اگر میں قادیان آؤں تو وہ مجھے نکال نہ دیں۔ فرمایا اگر میرا پیر ناراض ہو تو میں تو اس کے دروازہ پر سے نہ اٹھوں جب تک معافی نہ لے لوں۔ میرے خط کے جواب میں مہدی حسن صاحب امیر جماعت سنور نے لکھ دیا کہ آپ کا مقرر کردہ تاریخ پر مولوی محمد تقی صاحب راجپورہ آپ سے مل جائیں گے۔ میں پہاڑ سے آیا، راجپورہ سے مولوی محمد تقی شامل ہوئے اور ہم قادیان شریف پہنچے۔ گرمی کا موسم تھا، میں نے ایک بڑا ہار پھولوں کا بنوایا اور ہمراہ لے لیا۔ مغرب کے وقت مسجد مبارک کی چھت پر نماز ہوئی۔ میں دانستان پچھلی صف میں کھڑا ہوا۔ جب نماز ختم ہوئی تو اب مسجد سے اپنے چبارہ میں داخل ہونے لگے تو میں نے اس وقت معافی کی درخواست کی۔ بہت اصرار کے بعد آپ نے فرمایا اچھا، میں نے معاف کر دیا۔ میں نے وہ پھولوں کا حال جو میرے پاس تھا آپ کے گلے میں ڈال دیا اور اب اندر تشریف لے گئے۔ اگلے روز حضور نے دفتر میں مجھے اور مولوی محمد تقی کو بلا کر معافی کا حکم کاغذات متعلقہ پر تحریر فرما دیا۔ نمبر 6، حضور شملے تشریف جا رہے تھے۔ امبالے چھاؤنی کے اسٹیشن پر گاڑی کافی دیر ٹھہرتی اور NWR سے تبدیل ہو کر EER میں سوار ہو کر نکال کا جانا تھا۔ میں نے بذریعہ تار حضور سے امبالہ چھاؤنی میں کھانا منظور کرا لیا تھا۔ آپ کو کھانا پیش کیا۔ آپ ماں مردوں کے ویٹنگ روم میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ام المومنین ماں عورتوں کی گاڑی میں تشریف رکھتی تھی۔ میں نے دونوں جگہ کھانا پیش کیا۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا قدرت اللہ میں تمہاری مدد کروں۔ میں نے عرض کیا بے شک آپ مدد فرماویں۔ آپ نے مجھے ایک ڈبے میں سے مچھلی جو بیسن میں بھنی ہوئی تھی دے دی، میں نے وہ بھی حضرت صاحب کے کھانے میں پیش کر دی۔ جب آپ کھانا کھانے لگے تو فرمایا یہ مچھلی بالکل ایسی ہی ہے جیسی اماں جان پکایا کرتی تھیں۔ جب میں کچھ نہ بولا تو دوبارہ فرمایا یہ ایسی مچھلی جیسی اماں جان پکاتی ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور اماں جان کون؟ فرمایا حضرت ام المومنین۔ میں نے عرض کیا پھر وہ تو ہماری بھی اماں جان ہے، انہوں نے مجھ کو بھی مچھلی عطا فرما دی۔ میں نے حضور کے آگے رکھ دی۔ اب آگے ہم صفحہ 35 تک ہو گیا الحمدللہ۔